فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے آ جائے گی. جنت کی خوشبو 500 سال پہلے جنتی سونگ لیں گے. فرمایا کہ ریاکار جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. ریاکار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور 30واں سپارہ سورہ ماعون فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازی تو ہیں لیکن نماز کو بھولے ہوئے ہیں. مولا نمازی بھی ہیں اور نماز کو ہی بھولے ہوئے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فرمایا کہ نماز تو پڑھنے آ گئے ہیں اور نماز سے بھولے اس طرح ہیں کہ ان کی نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں ہے. یہ کھڑے تو نماز میں ہیں لیکن راضی کسی اور کو کر رہے ہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں. ریاکاری ایک ایسا مرض ہے کہ جو انتہائی چھپا ہوا ہے. علامتیں کیا ہیں اس کی؟ کہ بندے کی تعریف کی جائے تو بندے کی عبادت بڑھ جائے، اور جب اس کی مذمت کی جائے تو عبادت کم ہو جائے. تعریف کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے، دکھلاوے کا بھوکا ہے، شہرت کا بھوکا ہے. فرمایا کہ ریاکار بندہ جو ہے اس کی جب تعریف کی جائے گی تو پھر بڑی عبادتیں کرے گا، پھر بڑی اس کی آوازیں نکلیں گی. لیکن اس کی تعریف اور شہرت نہ کی جائے گی، مذمت کی جائے گی تو اس کی عبادت کا لیول کم ہو جائے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی کی دل کی حالت ہمارے سامنے نہیں ہے. کسی کی دل کی حالت ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم کسی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ تو ریاکاری کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائے کوئی، میں نے آج شام مغرب کی اذان پڑھی تھی، مجھے کو کہہ سکتا ہے قاری صاحب تو ریاکاری سے اذان پڑھی؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے دل کی حالت مجھے پتا ہے. اچھا ریاکاری میں نے کی، مجھے پتا ہونا چاہیے. کوئی کیوں فتویٰ دے رہا ہے کہ تو ریاکاری کی تھی؟ کیا میرے دل میں غصہ ہوا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. کبھی بھی کسی کو نہیں کہنا کہ تو ریاکاری کی تھی، یا کسی کے بارے میں کہنا کہ بندہ ریاکاری کرتا ہے. کیونکہ اس طرح تو پھر ہم ہر بندے کو کہیں گے اذان سپیکر میں ہوتی ہے، نماز سپیکر میں ہوتی ہے، نعت سپیکر میں ہوتی ہے، تو پھر تو ہر بندے کو ہم کہیں گے ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے. کئی چیزیں ترغیب کے لیے ہوتی ہیں بھائیو. کئی چیزیں، اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کیوں لگایا؟ ریاکاری واسطے نہیں، یہ اس لیے لگایا کہ ہماری بات کوئی سن کے کسی کی اصلاح ہو جائے گی. یہ ترغیب کے لیے کہ یار آج ریاکاری کا موضوع ہے تو یہاں 50 60 70 100 بندہ سن رہا ہے، تو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوگا تو ادھر 500 بندہ سن لے گا، ہماری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. اسی طرح سپیکر کا معاملہ ہے کہ ہم ریاکاری کے ڈر سے اذان ہی نہ کہیں، نہیں میں اذان نہیں کہنی، ریاکاری نہ ہو جائے کتے. اذان اس لیے کہیں گے کہ یار میں تو اٹھ گیا ہوں، میں دوسروں کے لیے اذان کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اٹھ کے آ جائے. اذان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار لوگوں کو بھی ترغیب ملے کہ تہجد دا ٹائم ہو گیا، فجر دا ٹائم ہو گیا، ظہر دا ٹائم ہو گیا. ہر بندے پہ ہم ریاکاری کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو تسبیح ریاکاری ہستے ہی پڑھی ہے، یہ پتہ ہے وہ روز دا 5000 درود پڑھدا پہ. فرمایا کہ ریاکاری کے ڈر سے عمل نہیں چھوڑیں گے. نک تے مکھی بیٹھی ہے تو مکھی اڑاواں گے، نک نہیں اڑاواں گے. اگر ریاکاری کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے تو ریاکاری کو دور کریں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا تو ریاکاری تو شیطان کروا رہا ہے، تو ریاکاری کے ڈر سے عمل ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ سارا کچھ ہی شیطان کو پکڑا رہے ہیں، لو سارا کچھ لے جاؤ. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم عمل چھوڑو، تو پھر عمل نہیں چھوڑنا، ریاکاری چھوڑنی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو روایات میں نے عرض کی اس کے نقصانات کو ذہن میں رکھا جائے، اور علامات میں نے عرض کی
اگر ایک دل میں خدشہ پیدا ہو تو اس عمل کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ریاکاری ہے، اس کو میں چھوڑوں۔ اپنی ریاکاری کا جو دکھلاوے کا جو نیت کا سلسلہ ہے اس کو سیدھا کروں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔